السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ ہوپفلی آل آر پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سیریز وائز کہ ہماری زندگی اور موت، اس کے درمیان کا یعنی کہ سینٹر کا پیسج جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہمیں پیدا ہونے کے بعد جو زندگی دی گئی ہے اس سے ہم نے غلط استعمال کیا تو اس کا ہمارے ساتھ کیا حساب ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو ٹھیک سے یوز کیا ہے تو ہمارے ساتھ اس کا کیا حساب ہوگا۔ آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں ہیں دنیا دارالعمل ہے، یعنی کہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک بار جب ہم دنیا میں آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، تو اسی کے اندر ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کرنے کو، اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ غلط ایسا کام کر رہے ہیں ہم جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوا، یعنی جس سے منع کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے، تو پھر ہم نے دنیا میں اپنے لیے کیا جمع کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی آخرت کو خود سے خراب کریں ہیں۔ دنیا کا ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ جو ایک بار دنیا میں آ گیا ہے اسے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں دے دی گئی ہے، اس میں اتنا خود کو جو ہے وہ مرج مت کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کب ہمارا آخری ٹائم آ جائے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور وہاں جا کے جب ہم سے سوال جواب ہوں تو ہم ان سے یہ کہیں کہ یا اللہ پلیز ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دے تاکہ ہم جا کے نیکیاں کر لیں، تاکہ ہمارا حساب آسان ہو جائے، تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ دنیا دارالعمل ہے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ اس میں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ہینڈ کیا ہوا ہے یہاں کہ آپ جو دل چاہے ویسا عمل کریں۔ ایک ہمیں اللہ نے فری ہینڈ کیا ہے اور ایک شیطان کو، کہ شیطان ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو یہ ہے ہمارے لیے لمٹس بنائی ہوئی کہ ہم نے اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، تو اگر ہم کسی بھی حالت میں کسی کے ساتھ زیادتی کریں، چاہے وہ آپ کے گھر کے کھانے کی بات ہی کیوں نہیں ہے، تو کیونکہ ہم وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے سے بڑے عمل کا بھی ہمیں جواب دینا ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ جیسے آپ نے سورہ کہف کی ایک آیت کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوگی کہ جس دن کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے گی تو پھر جو لوگ مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہماری اس تحریر کو کیا ہوا کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ ہمارے ہر عمل کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ 0% پہ ہے یا وہ 100% پہ ہے، ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ تو اپنے مائنڈ میں اس چیز کو رکھا کریں کہ ہم ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، کوئی بد ہو، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اگر ہم اچھا کریں گے ہمیں اس کا بھی صلہ ملے گا، اسی طرح اگر ہم برا کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ اس دنیا میں عمل کے لحاظ سے ہمارے 2 اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ نیک اعمال اور دوسرا یہ کہ برے اعمال۔ ہمارے یہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن اس چیز کو سمجھ کون رہا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ سمجھتا کون ہے، اس چیز کو مانتا کون ہے؟ جانتے تو سب ہیں لیکن مانتا کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے 2 رخ بنا دیے ہیں۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سیکنڈ پوائنٹ میں بدی ملے گی، اگر آپ جنت میں جا رہے ہیں تو دوسرا پوائنٹ اس کا دوزخ ہے،
اگر ہم کچھ اچھائی کر رہے ہیں تو برائی بھی ہے، اگر کچھ زیادہ ہے تو اس میں کم بھی ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ہمیں 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں، 2 راستے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان میں سے کون سا ایک وے اپنے لیے چوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آسانی ہو۔ دیکھیں، آسانی کو دنیا سے ریلیٹ مت کریں کہ دنیا میں ہمارے لیے کس چیز کی آسانی ہے، اس چیز کو سوچیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کون سی آسانی ہوگی، یعنی کہ ہم کون سے ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ لگے گا کہ آخرت ہماری آسان ہے، یا ہمارا حساب اتنا مشکل نہیں ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ڈیلی نوٹ ڈاؤن کیا کریں، اپنی ایک ڈائری بنا لیں، اس میں یہ نوٹ کریں کہ آج ہم نے کون کون سے اچھے کام کیے، برے کو مت لکھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اسے اپنا کام برا نہیں لگتا، وہ چاہے کچھ بھی کرا ہو اسے لگتا ہے کہ میں نے یہ ٹھیک کیا۔ تو اس لیے آپ اپنی پہلے پوری لسٹ بنائیں، اس میں دیکھیں کہ آج میں نے کون کون سا کام کیا، پھر جو آپ نے اچھے کام کیے انہیں ٹک کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اچھے کام ہوتے ہیں نا دن کے، ان کی اتنی لمبی لسٹ نہیں ہوتی، وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے برے کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہے، چاہے آپ برا عمل کر رہے ہیں یا آپ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا عمل کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی میٹر کرتی ہے۔ اور ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کیوں دی گئی ہے ہمیں، اس لیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، یعنی کہ آخرت کی، موت کے بعد دی جانے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی دی گئی۔ لیکن ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کیا بنا لیا ہے؟ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہمیں جانا بھی ہے واپس۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت 7 اور 8 جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، یا کیا وہ اپنے آپ میں یہ بات نہیں سوچتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے؟ مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں، یعنی کہ کیا چیز اس میں بتائیے؟ یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں بنایا ہوا ہے وہ فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر اتنا زیادہ اپنا آپ باہر نہ کر لیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم لوگ ادھر سے واپس جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے اعمال کیا چیز ہمیں دے رہے ہیں، ہم کیا ان اعمال کو لے کے جائیں گے تو ہمیں کیا چیز ملے گی، جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ مشکات کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی جاب کریں، پیسہ اکٹھا کریں، وہ آپ کی دنیا کے لیے ہی ہے، وہ آپ کا یہیں پر ختم ہو جانے والا ہے۔ آپ اپنے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے اگر آپ کریں تو دنیا میں ایسے اعمال جو آپ عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں صرف وہ اعمال ہیں جو ہمیں آخرت میں بچا سکتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ ہم جو بھی اعمال کریں وہ اس دنیا کے لیے ہیں اور اس دنیا میں ہی ختم ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں جو آج کل کامن چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ یہی ہیں کہ سود، رشوت، ناحق یتیموں مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، اسراف، بے جا اسراف، شرک کر رہے ہیں، چغلی، جھوٹ، غیبت، بدکاریاں کرنا، زنا ہو رہا ہے اتنا، ناچ گانا، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزے رکھ نہیں رہے ہیں، عبادتوں کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور دوسری جو ہماری ہابیز ہیں نا جو کہ غلط قسم کی ہابیز ہیں جو ہونی نہیں چاہیے ان کو پروموٹ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں ہی ختم ہو جانے والے ہیں۔ آپ اپنے لیے کچھ بھی جمع کر رہے ہیں آپ اسے آخرت میں نہیں لے کے جا سکتے سوائے اچھے اعمال کے۔ آپ گولڈ پہن رہی ہیں، آپ بہت اچھا کھا رہی ہیں، یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، لے کر آپ نے جسٹ اپنا دل جانا ہے جس میں آپ نے بہت زیادہ غلط چیزیں لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب وہی آپ کا وہاں جا کے غلط چیز کی نشاندہی کرے گا تو آپ کس طرح خود کو بچائیں گے؟ پھر آگے اس حدیث میں بتایا گیا کہ نماز، روزہ، عبادات یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے ہمارے نیک عمل ہیں جن کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اور ہمیں کیا چیز چاہیے؟ مرنے کے بعد کی اعمال چاہیے نا۔ اب یہاں ہم کچھ بھی کر لیں، اب دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، دوسروں سے چوری چوری چھپ کے ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے چھپیں گے ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کے سامنے جانا ہے، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ہم سب۔
لیکن ہمیں جب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے ساتھ؟ اس بارے میں سوچا ہے کہ ہم ساتھ کیا لے کے جانے والے ہیں؟ یہی خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی چلا جانا ہے؟ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے، تھوڑی سی عبادت کر لو. یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کرنا ضروری ہے، کہ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں جا کے اللہ کو بھی تو کچھ دینا ہے نا. ہم عام یہاں پہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں مہمان بن کے، تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کیک، پیسٹریز، فروٹس لے جائیں جاتے ہوئے، کہ خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا. تو جہاں جا کے ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے، وہاں خالی ہاتھ جانا کیسا لگے گا؟ اس میں بھی تو غیرت آنی چاہیے نا تھوڑی سی. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیہ 148 ہے کہ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ. تم کہیں ہو، اللہ تمہیں سب کو اکٹھا کر لائے گا. بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس چیز میں ہمیں یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن سب کو اکٹھا کرنا ہے. تو دوسروں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیچا دکھانے میں نہیں. کہ ہم کہیں کہ ایک نے 2 ڈبل سٹوری بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، 2 بلڈنگز ہیں اس کی، تو ہم اس کو 3 کر کے بنا لیں. اس نے وہ 2 بھی نہیں لے کے جانی اور آپ نے 3 بھی یہیں چھوڑ جانی ہے. لے کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں جا رہے نا. پھر ہم کس چیز کے بارے میں اتنا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. جس دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں وہ دنیا بھی جانے والی ہے، وہ بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. آپ جس جنریشن میں چل رہے ہیں، نیکسٹ جنریشن جب آئے گی، آپ کی پوری جنریشن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپائر ہوتی جائے گی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی اولڈ جنریشن، نانو نانے زندہ ہوں یا دادو دادے. ادروائز آپ جس جنریشن میں چل رہے ہیں، آپ کی یہ جنریشن ختم ہونے والی ہے. آپ جو چل رہے ہیں، آپ کے جسٹ پیرنٹس کی جنریشن آپ کو نظر آتی ہے، اس سے پہلے کی جنریشن نہیں. پاکستان میں آج کل ایوریج ایج جو ہے وہ 40 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو کیا چیز سوچ رہے ہیں ہم؟ کس چیز کے انتظار میں؟ اس دنیا میں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر اللہ نے ہمیں فری ہینڈ کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں ایسے عمال کر رہے ہیں جو ہمیں وہاں جا کے ہاتھ بندھوانے پہ مجبور کر دیں گے؟ سب سے بڑا لاجک سب کا یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے نا، تب ہم اچھے عمال کریں تاکہ اللہ اسے ہم سے ہٹا دے. یعنی کہ جب ہمارا کوئی امتحان ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مالی حالت ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، یہ سب چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ساتھ ہی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر. تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جب ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا نا، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جب تک ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں تب تک ہم اپنے آپ میں بزی رہتے ہیں. کھانا لے آؤ، بچوں کی پرورش کرنی ہے، انہیں اچھا کھلانا ہے، کلبز میں جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے، ہینگ آؤٹ پہ جانا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اس طرف مائنڈ کسی کا نہیں ہے کہ جہاں پہ اینڈ پہ جانا ہے، سب سے لاسٹ میں جہاں چلے جانا ہے، جہاں سے واپس آنا ہی نہیں، اس کے لیے کیا پریپریشن کی ہے. کسی ایک گھر آپ گیسٹ بن کے جاتے ہیں تو اس کے لیے اتنی پریپریشن کرتے ہیں، نیو ڈریسز پریس کر لیں، اچھے سے کپڑے پہن کے جائیں، شوز اس کے ساتھ میچنگ ہونے چاہیے، بیگ جو ہے وہ بھی سوٹ کے جیسا ہونا چاہیے. تو جب ہم نے وہاں اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمارے اعمال میں کیا چیز سیم ہوگی؟ پھر کچھ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، تو ابھی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے. جوانی کی عبادت آپ کی قبول ہونی ہے. بوڑھے ہونے کے جب آپ ہو جاتے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بچتا. آپ کے بہو بیٹے آپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، تب آپ نے خود بخود اللہ سے اپنی لو لگا لینی ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میں بڑے نیک اعمال کرتی ہوں لیکن میری بہو مجھے اچھا نہیں سمجھتی. ایکچولی آپ اس کے سٹیج میں بھی ایسے ہی تھے، اسی کنڈیشن میں. تو جب تک آپ نے کسی ایک چیز میں چینج نہیں لانا، آپ خود چینج نہیں ہوئے، آپ نیکسٹ کیسے وہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی چینج ہو جائیں گے؟ جو آپ نے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. تو اگر آپ دنیا میں اپنے لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کا انبار اکٹھا کر رہے ہیں، تو آخرت میں آپ کو اسی کا بدلہ ملنا ہے. سورہ بقرہ کی آیہ 149 ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. یعنی کہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے.
ہم لوگ جو بھی کچھ اس دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کی مرہون منت ہے، چاہے تو چھین لے. اگر اللہ نے چھین لی تو ہم ہر فرض سے عاری ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس. نہ ہماری کوئی پرماننٹ ڈیوٹیز ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی، نہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا ہوگا، نہ شوہر کے حقوق رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. جب اللہ کا وعدہ آ گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. جو آپ اللہ سے اتنی بھی آپ ٹائم لیمٹ نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ رک جا، میں کسی کو یہی بتا دوں کہ میں جانے والی ہوں. ایسا ہی ہے، ریالٹی یہ ہے جس کو ہم لوگ نگلیکٹ کر چکے ہیں، ریجیکٹ کر چکے ہیں. ہم جاننے کے باوجود اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں کلمے کی مہلت نہیں ملتی کہ وہ کلمہ ادا کر لیں مرنے سے پہلے. ہر ٹائم کو اپنا آخری ٹائم سمجھ کر جئیں. یہ سود اور رشوت اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے برے اعمال ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم ایسے ایسے اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، پھر بھی ہم کنٹینیوسلی اس کو کرتے جا رہے ہیں کہ اب کیا کریں، دنیا کے ساتھ موو جو کرنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایک الگ لائن میں چلا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ یہ دنیا جو آپ کو اچھا کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ آپ کو برا کھانے میں بھی کوئی پروموٹ نہیں کرے گی. ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. جو برے کام کرے گا اس کا نتیجہ برا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر لیتی ہوں 5 ٹائم کی، اس کے بعد جو سارے اعمال کر رہی ہوں گناہ کے، نماز ان کو سارا کور اپ کر لے گی. یہ نہیں ہے. نماز کے لیے الگ حساب دینا ہے. آپ اپنے ہر عمل کے لیے الگ سے جواب دیں ہیں. آپ کا ایک عمل دوسرے کا کور اپ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے، کوئی ایسا گناہ جو چھوٹا ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس کی آپ کو کسی دوسری چھوٹی سی نیکی سے بھی کورنگ ہو جائے گی. لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کے بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں. یہاں پہ صالحہ اعمال اور برے اعمال کا کمپیریزن ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آخرت کے بعد بھی کمپیریزن ہی ہے. آپ کی ایک ایک نیکی بھی میٹر کرتی ہے جیسے آپ کا ایک ایک گناہ میٹر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا ریزلٹ آنے والا ہوتا ہے، وہ کتنی زیادہ اب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں، اچھا ہمارا ریزلٹ آئے، ہم دوسروں سے زیادہ مارکس لیں، ٹاپ کر لیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ 0.5 سے رہ جاتا ہے اور دوسرے بچے کے 0.5 ابو مارکس آ جاتے ہیں، اس کی پوزیشن آ جاتی ہے. تو جب ہمارے لیے دنیا کی اسٹڈی کے 0.5 مارکس بھی میٹر کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے اصل میں ریزلٹ کا دن ہے، اصل ریزلٹ کا دن جو ہے وہ وہی ہے جو مرنے کے بعد آنا ہے. اس کے بارے میں ہم نے کیا پریپریشن کی؟ پیپروں کے بارے میں تو ہم بہت پریپریشن کر رہے ہیں نا. یہ دنیا تو ہمیں عمال کے لیے دی گئی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں، اس چیز کو نوٹ کریں نا. اپنے چھوٹے چھوٹے پیپرز کے لیے، ایگزامز کے لیے، میں ایم ایس سی کر رہی ہوں تو میرے اتنا جی پی اے ہونا چاہیے. میں بی ایس کر رہا ہوں تو اگر میرا اتنا نہ ہوگا تو اس کی وجہ سے تو میرا ریزلٹ خراب ہو جائے گا، میرا میرٹ نہیں بنے گا. آپ دنیا کی اسٹڈی کے لیے اپنے میرٹ کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، اوور کانشیس ہے بلکہ، جہاں پہ آپ کے 0.2 مارکس بھی میٹر کرتے ہیں. تو جب آپ لوگوں نے مر جانا ہے، جو اصل حساب کا دن ہے، اس سے بھی بڑا حساب یہ تو آپ کے یونیورسٹی کے، کالجز کے، اسکولز کے چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہیں. سمجھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کی کوئی تعداد نہیں ہے جتنی تعداد میں آپ کے ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب پوری دنیا کا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا تو اس دن آپ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کریں گے؟ کون سا ایسا عمل آپ ان کو دکھائیں گے؟ اس بارے میں ذرا سوچیں. ذرا نہیں بلکہ سوچتے ہی رہا کریں ہر ٹائم کہ اگر میں نے یہ عمل کیا ہے، اپنے ضمیر کو مت سونے دیں، اسے جگائیں، اسے یہ بات بتائیں کہ وہ ہر ٹائم آپ کو ملامت کرے اگر آپ کچھ غلط کریں. اگر کچھ آپ اچھا کریں تو آپ کے دل میں خود بخود سکون اترتا چلا جائے گا. جس طرح آپ کے یہاں کے ریزلٹس کے مارکس میٹر کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی آخرت میں نیکیاں میٹر کرتی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مانگنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو ڈھونڈ لے، کوئی ایسی نیکی مجھے مل جائے جو میں کہوں کہ یہ میں نے کی تھی، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. لیکن اللہ کا حساب سب سے اعلیٰ حساب ہے جس میں بالکل بھی کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی.
تو جو آپ نے کیا ہوگا اس دن آپ اسی کا بدلہ پائیں گے.